السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جماعت دہم کا تجارتی تعلیمات کا سبق بینک کے کاروبار کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، بینک کے معنی۔ لفظ بینک قدیم اطالوی زبان بینکو یا فرانسیسی زبان بینک لفظ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی بینچ کے ہیں یا پھر پیسوں کی لین دین کرنے والی بینچ کے ہوتے ہیں۔ بینکنگ کمپنی کی وضاحت پیسوں کی لین دین یعنی پیسوں کو محفوظ ڈپازٹ رکھ کر قرض دینے والے ادارے کے طور پر کی جا سکتی ہے۔ بینک مختلف محفوظ زر کو قرض کے طور پر مختلف خدمات کے طور پر دیتا ہے۔ جو لوگ اپنی رقم کی بچت کرنا چاہتے ہیں، ان سے یہ تمام رقم قبول کر کے جن کو ضرورت ہو ان کو قرض کے طور پر دیتا ہے۔ بینک کی انہی خدمات کو بینکنگ کہتے ہیں۔ بینک ڈپازٹ کو گاہک کی ضرورت کے مطابق چیک یا ڈرافٹ کی صورت میں واپس لوٹاتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم بینک کی خصوصیات کے بارے میں جانیں گے۔ اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پیسوں کا لین دین کرتی ہے۔ بینک فرد یا ادارہ یا کمپنی ہو سکتی ہے۔ بینک کے فرد، ادارہ یا کمپنی یا جماعت بھی ہو سکتی ہے۔ بینک عوام سے زر محفوظ قبول کرتا ہے۔ بینک قرض دیتا ہے، چاہے صنعتوں کے لیے ہو، زراعت کے لیے ہو اور تعلیم کے لیے۔ بینک آسان قسطوں میں ڈپازٹ کرنے والے کو چیک یا ڈرافٹ کی شکل میں پیسے ادا کرتا ہے۔ بینک ایک ایجنٹ کا کام انجام دیتا ہے۔ بینک نفع اور جذبہ خدمت رکھتا ہے۔ مسلسل وسعت پذیر کارروائیاں اپنے گاہک کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تعلق جوڑنا، بینک ڈپازٹ جمع کرنے والے کو اور قرض حاصل کرنے والے کے درمیان ایک تعلق جوڑنے والی کڑی کے طور پر اپنے کاروبار کو چلاتی ہے۔ بینک کاروبار کی اہم سرگرمی روپیوں سے متعلق ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، بینک کی پہچان اس کے نام کے ساتھ ہوتی ہے۔ بینک ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ لفظ بینک شامل رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر کینرا بینک، کارپوریشن بینک، اسٹیٹ بینک آف انڈیا وغیرہ۔ بینک کے کام کاج: عام سے یا دیگر ذرائع سے زر محفوظ کو قبول کرنا، عوام اور اداروں کو قرض دینا، رقم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، چیک یا رسید یا ہنڈی کے ذریعے رقم وصول کرنا، چیک یا ڈرافٹ کو بھنانا، محفوظ خانے کو کرائے پر دینا، جیسے سیف ڈپازٹ لاکر کہا جاتا ہے۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے کاروبار کو چلانا، یعنی غیر ملکی روپیوں کو ہندوستانی روپیوں میں تبدیل کرنا اور ہندوستانی روپیوں کو غیر ملکی زر مبادلہ میں تبدیل کرنے کا کام۔ اس کے علاوہ قیمتی اشیاء کو اپنے محفوظ خانوں میں بحفاظت رکھنا۔ اس کے علاوہ اور ایک کام ہے قرض کی سند اور ذمہ داری والے کاغذات کو دینا۔ حکومت، ریاستی ہو یا مرکزی، اس کے پیسوں کے کام کاج کو نبھانا بھی بینک کا کام ہوتا ہے۔ بینکرز اور گاہکوں کے درمیان کے تعلقات: بینک اور گاہکوں کے درمیان دو طرح کے تعلقات ہوتے ہیں۔ پہلا ہے عام تعلق، دوسرا ہے خصوصی تعلق۔ عام تعلق یا بنیادی تعلق ہوتا ہے قرض دینے والے اور قرض خواہ کے درمیان تعلق پیدا کرنا۔ خصوصی تعلق ہوتا ہے چیک قبول کرنا، گاہک کے حساب کتاب کو مخفی رکھنا۔ پیارے بچوں، بینک سے فراہم کی جانے والی سہولیات یہ ہیں: ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ فراہم کیا جاتا ہے، خانگی قرض پرسنل لون دیا جاتا ہے، گھر کی تعمیر یا سواری خریدنے کے لیے قرض دیا جاتا ہے، آپسی رقم کاروبار یعنی میوچول فنڈز کے کاروبار یہاں کیے جاتے ہیں، کاروبار کے لیے قرض اور محفوظ اور محروس خانے سیف ڈپازٹ لاکرز دیے جاتے ہیں، اعتمادی خدمات انجام دی جاتی ہیں،
دستخطوں کی ذمہ داری بینک لیتا ہے اور الیکٹرانک بینکنگ بھی بینک کی طرف سے دی جانے والی سہولیات ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم بینک میں کھولے جانے والے مختلف کھاتوں کے بارے میں جانیں گے۔ وہ 4 ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے بچت کھاتا، انگریزی میں سے کہتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ۔ چالتی کھاتا یا چالو کھاتا، کرنٹ اکاؤنٹ۔ مقررہ ڈپازٹ کھاتا، ریکورنگ ڈپازٹ اکاؤنٹ۔ مقررہ ڈپازٹ کھاتا، فکسڈ ڈپازٹ کھاتا۔ اب ہم ایک ایک کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ بچت کھاتا، عام طور پر تنخواہ لینے والے، مقررہ آمدنی رکھنے والے لوگ اس بچت کھاتے کو کھولتے ہیں۔ اس کے علاوہ طلبہ، بزرگ شہری، وظیفہ یاب شہری بھی بچت کھاتا ہی کھولتے ہیں۔ یہ کھاتا ان کے اندر بچت پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کوئی حد مقرر نہیں ہوتی۔ بچت کھاتے کے لیے چیک، پاس بک، پیسے واپس لینے کے لیے ادارے سے بینک جانا کافی ہوتا ہے۔ ڈپازٹ کرنے والوں کو ان کی رقم پر سود بھی ملتا ہے۔ اب ہم کرنٹ اکاؤنٹ یا چالتی کھاتے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ یہ کھاتا عام طور پر بینک میں زیادہ کاروبار کرنے والے بیپاری، تجارتی اور صنعتی ادارے کھولتے ہیں۔ ان میں جتنی بار چاہے رقم جمع کر سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں۔ بینک چلتی کھاتے میں کسی قسم کا سود ادا نہیں کرتا، بلکہ اپنی خدمات کے صلے میں ان سے خدمت کی فیس، سروس چارج وصول کرتی ہے۔ ہم مقررہ ڈپازٹ کھاتے کے بارے میں جانیں گے۔ اس کھاتے میں عام طور پر ایک مقررہ دن رقم واپس لینا ہوتا ہے۔ مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر ہر ماہ منصوبہ بند زر محفوظ ایک مقررہ مدت تک جمع کرتے رہنا پڑتا ہے، جیسے کسی کو شادی کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے یا قیمتی اشیاء خریدنے کے لیے مقررہ دن رقم کے ساتھ ساتھ سود ملا کر بینک ان کی رقم لوٹاتی ہے۔ اب ہم مقررہ معیاری ڈپازٹ کھاتے کے بارے میں جانیں گے۔ اس کھاتے میں زر محفوظ ایک مقررہ مدت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ محفوظ کی رقم مدت گزرنے کے بعد ہی واپس لی جا سکتی ہے۔ مستقبل کی ضروریات کے لیے ہر ماہ منظم ایک مدت تک پیسے جمع کیے جا سکتے ہیں۔ مقررہ مدت 1 ماہ، 6 ماہ یا 1 سال یا 5 سال یا 10 سال بھی ہو سکتی ہے۔ زر محفوظ وقت سے پہلے نہیں لی جا سکتی۔ سود کی شرح مدت کے مطابق بڑھتی رہتی ہے۔ اس قسم کے کھاتے کو مقررہ معیاری ڈپازٹ کھاتا کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو اکاؤنٹ کھولنا ہے یا اپنا کھاتا کھولنا ہے تو آپ کس طرح کھولیں گے، یہاں پر بتلایا گیا ہے۔ کھاتا کھولنے کے طریقے، مراحل۔ نمبر 1، سب سے پہلے کھاتے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ آپ کو یہ پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آپ کس قسم کا کھاتا کھولنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے بینکوں میں 4 طرح کے کھاتے ہوتے ہیں: بچت کھاتا، چالتی کھاتا، مقررہ یا مقررہ کھاتا۔ آپ کو پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بینک کے افسران سے ملاقات کرنی ہوتی ہے۔ کھاتے کا فیصلہ کرنے کے بعد آپ کو بینک جا کر اپنے لیے ایک فارم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس فارم یا پیش کی درخواست کو مکمل طور پر بھرنا ہوتا ہے، جس میں آپ کا نام، پتہ، عمر، پیشہ وغیرہ کی تفصیلات درج کرنی ہوتی ہیں۔ پھر دستخط کارڈ ہوتا ہے، اس پر 2 نمونہ دستخط آپ کو کرنی ہوتی ہے۔ پھر حال میں لی گئی ہوئی تصاویر لگانی ہوتی ہے۔ اگر آپ 2 یا 2 سے زیادہ لوگ مل کر ایک کھاتا کھولنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہم مشترکہ کھاتا، جوائنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ اس کھاتے میں تمام افراد کی تصاویر، تفصیلات، دستخط درکار ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آدھار کارڈ کا خود تعین کاپی یعنی سیلف اسسٹڈ کاپی دینا لازمی ہوتا ہے۔ بینک کھاتا کھولنے کا فارم مکمل کر کے بینک کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔
ساتھ میں دستخط، تصاویر، ووٹر کارڈ یا آدھار کارڈ یا پین کارڈ کا ایک زیروکس کاپی اپنے دستخط کے ساتھ دینے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں اس بینک میں موجود کوئی 2 شناختی شخص کی دستخط بھی ہونے ضروری ہیں، جسے ہم شیورٹی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ درخواست بینک آفیسر کو دیں گے تو بینک آفیسر اس کو منظوری دے گا۔ اس کے بعد آپ کو شروعاتی رقم جمع کرنی پڑتی ہے، وہ ایک چالن کے ذریعے آپ کو جمع کرنی پڑتی ہے، تب آپ کا کھاتہ کھل جاتا ہے۔ پیارے بچوں، بینک کا کھاتہ کھولنے کے فوائد یہ ہیں۔ بینک میں پیسوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ بینک کھاتہ رقم ادائیگی کے لیے سازگار ہے۔ بینک کھاتہ پیسے وصول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بینک کھاتے میں قرض اور پیشگی کی حاصل کر سکتے ہیں۔ بینک کھاتہ بآسانی مالیاتی کاروبار بڑھاتا ہے۔ اب ہم بینک کی اہمیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ کسی بھی کاروبار، رقم یا پیسوں سے متعلق حسابات کو ہی ہم بینک کہتے ہیں۔ بینک پیسوں سے متعلق کاروبار چلانے والے ادارے ہوتے ہیں۔ بعض بینک گاہکوں کے پیسوں کو ڈپازٹ کے طور پر رکھ کر اسے جمع شدہ رقم کو گاہکوں کو قرض کی صورت میں دیتی ہے۔ ان قرض جات کو ہم بینک کا قرض کہتے ہیں۔ ہندوستان میں بینکوں کی ساری سرگرمیاں ریزرو بینک کے زیر نگرانی ہوتی ہیں۔ ریزرو بینک تمام بینکوں کی بینک ہوتی ہے، یا پھر اس کو بینکوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ ریزرو بینک ملک کی مرکزی بینک ہوتی ہے۔ یہ مالیات کے کام کاج کی تشکیل کرتی ہے۔ اس کے عمل کے طریقہ کار کو ساری بینکوں کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ ہمارے پاس 20 قومیائے ہوئے بینک ہیں، یعنی نیشنلائز بینک 20 ہیں، اور پرائیویٹ بینکس یعنی خانگی بینکس 21 ہیں، اور غیر ملکی بینکس یعنی فارن بینکس، دوسرے ملکوں کے بینکس 19 پائے جاتے ہیں۔ ان سب کی شاخیں اگر ہم گنیں گے تو 86,000 شاخیں ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں۔ ہم بینکوں کو 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں: دیہی علاقوں کی بینک، ریاستی بینک اور خانگی بینک۔ ڈاک خانے۔ بینکوں کی صنعت میں حال ہی کی ترقیات میں ڈاک خانے کے کاروبار کو بھی بینک کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے۔ ڈاک محکمہ ملک بھر میں بینک کا کاروبار شروع کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ ہندوستان کا ڈاک محکمہ 1.55 لاکھ بینک کی شاخیں رکھتا ہے۔ اس میں 90% دیہی علاقے اور چھوٹے صوبوں میں شروع ہوئے ہیں۔ محکمہ ڈاک نے ابھی کھاتہ، کسان ترقیاتی سند، ماہانہ تکمیل ڈپازٹ، ڈاک بیمہ، وظیفہ یابی کے بعد بیمہ، تنخواہ تبدیل کرنے کے لیے پیسوں کے کاروبار کو اپنے ہاتھ میں لے چکا ہے۔ محکمہ ڈاک نے 1,000 کروڑ روپے کے برابر سرمایہ بینک کاروبار میں لگانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ محکمہ بینک کا معاون شعبہ بنتا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم بینک کے اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ آپ جو پہلی تصویر دیکھ رہے ہیں وہ مرکزی بینک یا بھارتیہ ریزرو بینک کا لوگو ہے یا نشانی ہے۔ دوسرا جو ہے تجارتی بینک، جسے ہم اسٹیٹ بینک آف انڈیا کہہ سکتے ہیں۔ صنعتی ترقیاتی بینک، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک IDBI۔ مقامی بینک، لوکل بینک جسے ہم کہتے ہیں، یا پھر زمینی ترقیاتی زرعی بینک، لینڈ اینڈ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک، اور امدادی بینک، یہ ہے کوآپریٹیو بینک۔ اتنی قسمیں ہمارے بینک کی پائی جاتی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق پیارے بچوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔